ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان کرتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے فی لیٹر کی کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 373 روپے سے کم ہو کر 299 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت 378 روپے سے کم ہو کر 311 روپے فی لیٹر ہو جائے گی۔ اپنے بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ خطے میں معاشی صورتحال میں بہتری اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا پورا فائدہ فوری طور پر عوام کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ قوم سے کیا گیا وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کو عوام کی مشکلات کا مکمل احساس ہے اور مشکل حالات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے پر عوام کے شکر گزار ہیں۔ مذاکرات کے دوران کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کو 60 روز کے اندر مکمل کرنا ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، بولے کہ محرم الحرام کے باعث دوسرے مرحلے کے مذاکرات تاخیر کا شکار ہوئے۔ جولائی کے پہلے ہفتے میں شہید آیت اللہ خامنائی کی تدفین متوقع ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ایرانی صدر کی جانب سے معاہدے پر دستخط کے بعد سوئٹزرلینڈ جانے کی ضرورت باقی نہیں رہی، اسی لیے پاکستانی ٹیموں کو واپس بلا لیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے عوام کو ریلیف دینے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کر رہی ہے اور حکومتوں میں 59 روپے تک کمی متوقع ہے۔ قومی اسمبلی نے ایران امریکہ امن ڈیل پر تہنیتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قرارداد ایوان میں پیش کی۔ قرارداد میں ایوان نے ایران امریکہ مذاکرات کامیاب ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم، ڈیپٹی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سمیت پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ قرارداد کے متن کے مطابق پاکستان کی سفارتکاری نے ملک کو عالمی سطح پر قابل اعتماد غیر جانبدار ثالث کے طور پر منوایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کے امن پسند، مثبت اور تعمیری عالمی کردار کو سراہا گیا۔ متفقہ قرارداد میں عالمی امن، علاقائی استحکام، مذاکرات، مصالحتی سفارتکاری کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے اسلام آباد امن معاہدے کی کامیاب تکمیل پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد کو تاریخی اسلام آباد پیس ڈیل کی تکمیل پر مبارکباد پیش کی اور خطے میں امن قیام کے لیے سعودی عرب کی مستقل حمایت کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کی بھرپور حمایت کے باعث ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ ممکن ہوا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا اور امن معاہدے کی کامیابی میں ان کے کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے اگلے مرحلے کو کامیاب بنانے اور باقی ماندہ معاملات کو سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری جانب آج طے شدہ پروگرام کے مطابق برگنسٹاک میں امریکہ ایران مذاکرات نہیں ہوں گے۔ سوئس وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیلی فوج کے لیبنان پر حملے مذاکرات ملتوی کرنے کا باعث بنے۔ لیبنانی حدود میں اسرائیلی حملے مفاہمتی یادداشت کی کھلی خلاف ورزی قرار، امریکہ اور عالمی ثالثوں کو فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس حکام کو بتانا ہے کہ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے متعلق ابتدائی مذاکرات کے لیے JD وینس سوئٹزرلینڈ روانہ نہیں ہوں گے۔ تکنیکی مذاکرات جلد شروع کرنے کی منتظر ہیں۔ ایران معاہدے پر مذاکرات کے لیے امریکی نائب صدر کی سوئٹزرلینڈ روانگی آج متوقع تھی۔ اسرائیل امن معاہدے کا دشمن بن گیا۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل کا لبنان پر حملہ، جنوبی لبنان کے شہر نباتیہ اور اس کے آس پاس کے قصبوں پر اسرائیلی بمباری میں 30 افراد ہلاک اور جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ امریکی ایران معاہدے میں لبنان جنگ بندی کی شرط طے ہونے کے باوجود لبنان کے ضلع نباتیہ کے شرقیہ حروب اور کفار سر کے قصبوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ مزاحمت کاروں کے حملوں میں اسرائیلی فوج کے ٹینک بٹالین کمانڈر سمیت 4 فوجی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں حزب اللہ کے حملوں میں 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے، جبکہ حزب اللہ مزاحمت کاروں کے ساتھ جھڑپ میں مارے جانے والوں میں ایک 32 سالہ افسر بھی شامل ہیں جو اسرائیلی فوج کے ٹینک بٹالین کا کمانڈر ہے۔ اور مذاکرات کے لیے ہم نے کوئی جلد بازی نہیں کی، ایران کو جلدی تھی، ہم 60 دن پورے کریں گے، ان کو کوئی رقم نہیں ملے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ جنگ نے ایران کو شدید کمزور کر دیا ہے، اب اس کے پاس نہ فضائیہ ہے، نہ بحریہ، نہ دفاعی نظام اور نہ ہی ایران کے پاس کوئی اور قابل ذکر چیز باقی بچی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر میری مداخلت نہ ہوتی تو اسرائیل تباہ ہو چکا ہوتا۔ نیتن یاہو کو کسی حد تک متوازن رکھنا ہوگا۔ اسرائیل میرا احترام کرتے ہیں اور میری بات مانتے ہیں۔ ایران جنگ مزید بڑھی تو دنیا بھر میں معاشی بحران پیدا ہو سکتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ امن کے لیے پرعزم ہے، ہم لیبنان، حزب اللہ، اسرائیل سمیت تمام محاذوں پر مکمل جنگ بندی کی توقع رکھتے ہیں۔
اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لبنان میں سیز فائر پر اتفاق ہو گیا۔ جنگ بندی مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے سے نافذ العمل ہو چکی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ معاہدہ امریکہ اور قطر کے ثالثے سے طے پایا، جس میں امریکہ نے اسرائیل سے جبکہ قطر نے ایران سے بات چیت کی۔ حالیہ فائرنگ کے تبادلے کے بعد فریقین جنگ بندی میں داخل ہو چکے ہیں۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ اسرائیل نے خبردار کیا ہے کہ اگر حزب اللہ کی جانب سے کوئی حملہ کیا گیا تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے لیبنان معاملے پر اپنی سخت پالیسی برقرار رکھتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج جب تک ضرورت ہوگی جنوبی لیبنان میں موجود رہے گی۔ حزب اللہ کی جانب سے کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور اسے بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اسرائیل جنوبی لیبنان کے سیکیورٹی زون میں اپنی موجودگی برقرار رکھے گا۔ دوسری جانب حزب اللہ کے ہاتھوں فوجیوں کی ہلاکت پر اسرائیلی وزیر بن گویر سیخ پا ہو گئے۔ کہا کہ اسرائیل کو دنیا پر واضح کرنا چاہیے کہ اس کے شہریوں کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، پورے لیبنان کو جلا دینا جانا چاہیے اور ہر اسرائیلی ماں کے آنسو کے بدلے 1000 لیبنانی ماؤں کو رونا چاہیے۔ خطے میں سخت اور فیصلہ کن کارروائی کی ضرورت ہے۔ اب سخت ترین اقدامات اٹھائے جانے چاہیے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں R4 ممالک کے وزرائے خارجہ کا چوتھا اجلاس 21 جون کو منعقد ہوگا، جس میں پاکستان سمیت 4 ممالک شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کی دعوت پر اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں مصر، سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے وزرائے خارجہ علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اجلاس میں امن، سلامتی اور خطے کے استحکام سے متعلق امور پر غور کیا جائے گا، جبکہ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقہ کار پر بھی مشاورت ہوگی۔ دورے کے دوران نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ سے 2 طرفہ ملاقات بھی متوقع، جبکہ وہ مصر کے صدر عبد الفاتح السیسی سے بھی ملاقات کریں گے۔ مذاکرات میں پاکستان اور مصر کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر میں فساد پھیلانے میں بھی افغانستان کا ہاتھ ہے۔ ایران اور امریکہ کا مسئلہ حل ہو گیا، اس کے بعد یکسوئی سے افغان جنگ پر دھیان دیں گے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ معاملہ امن سے حل ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن یہ افغانستان پر منحصر ہے۔ افغانستان امن نہیں چاہتا تو ہمارے لیے دیگر آپشنز بھی کھلے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا مزید کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، خواتین جیلوں میں ہیں، وہ سب اس لیے کہ کشمیری پاکستانی پرچم لہراتے ہیں۔ پاکستان نے کشمیر کے لیے 5 جنگیں لڑی ہیں۔ کشمیری اس آزادی کی قدر نہیں کر رہے جو پاکستان نے اسے لے کر دی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے مالی سال 2122 ارب روپے کا بجٹ اسمبلی میں پیش کر دیا، جس میں 48 ارب روپے خسارے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ اور کم از کم تنخواہ 45,000 کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ بجٹ میں وفاقی حکومت کے لیے کوئی گرانٹ پیش نہیں کی جائے گی، 48 ارب روپے سے کسی سے قرض نہیں مانگیں گے۔ ہم نے کہا تھا کہ اضافی رقم کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کی مشاورت سے کریں گے۔ سہیل آفریدی کے مطابق بجٹ میں امن و امان کے لیے 191 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ صحت کارڈ کے لیے 50 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کے لیے 14 ارب روپے، ایم ٹی آئیز اسپتالوں کے لیے 80 ارب روپے، پشاور میں نئے جنرل اسپتال کی تعمیر کے لیے 4 ارب روپے، منصوبے کے لیے 270 ملین مختص کرنے کی تجویز ہے۔ زم اضلاع میں احساس نوجوان پروگرام کے لیے 200 ملین، انفراسٹرکچر سڑکوں کی بہتری کے لیے 52 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ ہم اپوزیشن کو اب بھی سیاسی مشاورت کی آفر کرتے ہیں۔ جمہوری انداز یہی ہے کہ بات چیت سے معاملات کو حل کیا جائے۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے میثاق استحکام پاکستان کرنے کا کہا، یہ آفر اب بھی موجود ہے۔ وزیر اعظم کی آفر کو مانا جائے اور ہم ہر طرح سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل نے جو کردار ادا کیا اس پر اپوزیشن نے بھی ساتھ دیا۔ مولانا فضل الرحمان کو کچھ خدشات ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کا گلہ دور کر دیا جائے۔ مولانا نے بانی کی رہائی کا مطالبہ کیا، اس میں ہمارا تعلق نہیں بلکہ عدالت ہی فیصلہ کرے گی۔ بانی کی صحت میں بہتری کے لیے اچھے اور اعلیٰ ماہرین موجود ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا مزید کہنا تھا کہ وزیر خزانہ نے وعدہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف سے بات کر کے ٹیکس معاملات کو حل کروایا جائے گا۔ جو ٹیکس چھوٹ ختم ہو رہی ہے، کوشش ہے کہ آئی ایم ایف سے بات کر کے اسے آگے بڑھایا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ سید محسن نقوی کی قائد ملت جعفریہ پاکستان آیت اللہ سید ساجد علی نقوی سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ نے ساجد علی نقوی سے شہدائے کربلا کی تعزیت کی اور ان کی مرحومہ اہلیہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔
मुलाकात के दौरान कायदे मिल्लत जाफरिया ने वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी को मुल्क भर में अयाम मुहर्रमुल हराम के दौरान अज़ादारों को दरपेश मसाइल और सिक्योरिटी खदशात से तफसीली तौर पर आगाह किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी ने यकीन दहानी कराई कि मुहर्रमुल हराम के दौरान पेश आने वाले तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स और ट्रैफिक हादसात के वाक़यात में इजाफा। कोरंकी और ज़िला शर्की के मुख्तलिफ इलाकों में डकैतियों ने अंधेर मचा कर रख दी है। पुलिस CCTV फुटेज की मदद से मुलज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशा है। तफसीलात जानते हैं आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। के जिला शर्की और कोरंगी में स्ट्रीट क्रिमिनल मुतारिक, पुलिस खामोश तामाशाई। कोरंगी तारिक रोड आजम टाउन में डकैती की वारदातों के दौरान शहरी लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान से महरूम हो गए। कोरंगी में डकैती के दौरान सूरत-ए-हाल तब्दील हो गई और फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद मुलज़िमान फरार हो गए। तारिक रोड की मरकजी शाहरा पर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुसल्लम मुलज़िमान ने शहरी से 6 लाख रुपए से ज़ायद की रकम छीनी और फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। आजम टाउन में भी डाकुओं ने घर में दाखिल होकर अहले खाने को असले के जोर पर यरगमाल बनाया और वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि मुलज़िमान को CCTV फुटेज की मदद से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पेट्रोल की कीमत में अभी भी ज़्यादा है और 225 रुपये फ़ी लीटर पर लाई जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत से मुतालबा। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर रद्द अमल देते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये फ़ी लीटर की कमी अवामी दबाव की कामयाबी है। पेट्रोल की कीमतों को 3 साल के लिए मुंजमद किया जाए ताकि इंडस्ट्री का एतमाद बहाल हो। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने से हमारे प्रोडक्ट्स आलमी मार्केट में मुकाबले पर आ सकेंगी। हुकूमत दीगर अशिया की कीमतें भी 28 फरवरी के सतह पर लाने के लिए इक़दाम करे। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी को खुशआइन करार देते हुए कहा है कि इक़दाम आवाम और कारोबारी बरादरी के लिए बड़ी खुशखबरी है। वज़ीर आज़म की जानिब से पेट्रोल 74 रुपये और डीजल 67 रुपये फ़ी लीटर सस्ता करने का ऐलान काबिल तहसीन है, जिससे कारोबारी लागत, ट्रांसपोर्ट, अखराजात और मजमूई महंगाई में कमी आएगी। आतिफ इकराम शेख का कहना था कि कारोबारी बरादरी हुकूमती इक़दाम की मुकम्मल हिमायत करती है। अब वक्त आ गया है कि तवानाई के शोबे में मज़ीद इस्लाहात मुतारिफ करवाई जाएँ ताकि सनतों को मज़ीद रिलीफ दिया जा सके। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को इस्लामाबाद अमन मुहारे में किरदार अदा करने पर मुबारकबाद पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की क़यादत ने आलमी अमन और सिफारतकारी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया है। और आपको खबर देंगे, हुकूमत ने पासपोर्ट निज़ाम को मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन करने का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में होम डिलीवरी का सिस्टम भी तैयार हो चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन हेडक्वार्टर्स में खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें पासपोर्ट निज़ाम में अहम इस्लाहात के हवाले से मुतादिद फ़ैसले किए गए हैं। इस अहम इजलास में पासपोर्ट के इजरा को मुकम्मल तौर पर ई पासपोर्ट पर मुंतकिल करने का उसूली फ़ैसला किया गया है। ई पासपोर्ट पर मुकम्मल मुंतकली के बाद इस ज़मन में फ़्रॉड और जालसाजी के इम्कानात का खात्मा हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से न सिर्फ शफ़ाफियत में इजाफा होगा बल्कि शहरियों को भी बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी। इजलास में प्रीमियम सर्विसेज हासिल करने वाले शहरियों के लिए ये फैसला भी किया गया है कि उन्हें पासपोर्ट पर आने वाले अखराजात के मुताबिक फ़ीस अदा करनी होगी और इसके अलावा बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क पासपोर्ट की होम डिलीवरी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल कर लिया गया है। शहरियों को उनकी दहलीज पर पासपोर्ट फराहम करने का अमल जल्द शुरू किया जाएगा।